بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اشیاء و خدمات کی، گڈس اینڈ سروسز۔ دیکھیں، لامحدود خواہشات کی تسکین کے لیے ہر انسان جدوجہد کرتا ہے۔ معاشی جدوجہد سے ذرائع پیدا ہوتے ہیں جو اشیاء و خدمات انسانی مقاصد کے حصول میں بالواسطہ یا بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ استعمال ہوتی ہیں، انہیں ذرائع کہا جاتا ہے، اور ان اشیاء و خدمات کے استعمال کرنے والے کو صارف کہا جاتا ہے۔ ان ذرائع کو حاجات کی تسکین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حقیقی معاشی ذرائع ریئل اکنامک ریسورسز دو صورتوں میں دستیاب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہوتی ہیں جی گڈس یعنی اشیاء، اور نمبر 2 خدمات یعنی سروسز۔ اب اشیاء کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، a good is a material thing used to satisfy a human want, or in other words, a good is a material thing which has utility to satisfy any human want. For example, chair, table, book، جو کچھ بھی آتا ہے آپ کی زندگی میں استعمال کی ہر چیز، یعنی اردو میں ہم اس کو یہ کہیں گے کہ معاشیات میں ہر اس مادی چیز کو شے کہتے ہیں جس میں انسانی خواہش پوری کرنے کی صلاحیت ہو، یا دوسرے الفاظ میں ہر مادی چیز جس میں افادہ یعنی یوٹیلٹی پائی جاتی ہے، اس کے استعمال سے کوئی نہ کوئی انسانی حاجت پوری ہونی چاہیے، جیسے پین، کاغذ، قلم، چیئر، ٹیبل، بک وغیرہ۔ اچھا جی، پروفیسر کراؤتھر نے یہ جو اشیاء ہیں ان کو کرنٹ گڈس یعنی ان کو کرنٹ گروتھ یعنی اشیاء رواں کے نام سے پکارا ہے، کیونکہ یہ اشیاء پیدا ہوتی ہیں اور صرف ہوتی ہیں۔ صرف ہو جاتی ہیں سے مراد ہے کہ استعمال ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں سروسز، خدمات، یہ کیا ہوتی ہیں؟ There are many wants which can be satisfied only by services and not by goods. Services of doctors, teachers, advocate وغیرہ، جتنی بھی آپ کی ذہنی جو کام کیا جاتا ہے، اس میں استاد آ جاتا ہے، ڈاکٹر آ جاتا ہے، وکیل آ جاتا ہے، سب شامل ہیں، are definitely required to satisfy some of our wants. انسان کی خواہشات کی تسکین کے لیے اشیاء ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ خدمات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ان غیر مادی چیزوں میں بلا شبہ افادہ پایا جاتا ہے، انسانی حاجات کی تسکین کرتی ہیں۔ اشیاء و خدمات کے لیے معاشیات میں یہ اشیاء و خدمات دونوں کو ملا کے شے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک بندہ ہے جی، اس کو کیا چاہیے؟ خدمت کے لیے بھی بہت سارے لوگ چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، رہنمائی کے لیے کوئی مقدمہ ہے، کوئی کیس ہے، اس میں وکیل چاہیے، اچھا جی کوئی ٹیچر ہے، پڑھنے کے لیے اچھا استاد چاہیے۔ یہ جتنی ذہنی خدمات آتی ہیں انہیں ہم خدمات یعنی سروسز کا نام دیتے ہیں۔ اب ان میں انسانی حاجات کی تسکین جن چیزوں سے ہو سکتی ہے، اس میں ہم دو چیزوں کو لیتے ہیں، ایک ہوتی ہیں جی مٹیریل گڈس، ٹھیک ہے جی، اور دوسری ہوتی ہیں نان اکنامک گڈس یا سروسز۔ اب مٹیریل گڈس میں کیا کیا آتا ہے؟ یہ ایسی اشیاء ہیں جو نظر آتی ہیں اور اپنا وزن یعنی حجم رکھتی ہیں، یعنی آپ کو باقاعدہ صاف نظر آتی ہیں، اپنا ویٹ رکھتی ہیں، حجم رکھتی ہیں، جس میں مثلا آٹا ہے، گھی ہے، چاول ہے، پانی ہے، سائیکل، گھڑی اور پین وغیرہ۔ ان اشیاء سے انسان کی مادی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ انہیں مزید دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی ہوتی ہیں فری گڈس، مفت کی اشیاء۔ یہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن کے لیے انسان کو جدوجہد نہیں کرنی پڑتی اور نہ ہی کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، بلکہ مفت دستیاب ہوتی ہیں۔ انہیں غیر معاشی اشیاء یعنی نان اکنامک گڈس کہتے ہیں۔ ان میں ہوا ہے، بارش ہے، دھوپ ہے، سورج کی روشنی وغیرہ شامل ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو فری گڈس یہ چیزیں ملی ہوتی ہیں نا، یہ بھی انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ لیکن ہم جب معاشیات کی بات کرتے ہیں اس میں ہم اکنامک گڈس کی بات کرتے ہیں، جس میں وہ شے جو اپنا حجم رکھیں اور اپنا وزن رکھیں نظر آتی ہوں۔
اچھا جی، دوسری ہیں جی آپ کی اکنامک گڈس، معاشی اشیاء، ایسی اشیاء جن کو حاصل کرنے کے لیے معاشی توقع کرنی پڑتی ہے، مزید ان کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، مثلا کپڑا، گھڑی، کتاب، کرسی، مکان، گندم وغیرہ۔ معاشیات میں ہمارا تعلق انہی اشیاء سے ہے اور تمام عمر انسان انہی کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ اب ہے جی نان اکنامک گڈس اور سروسز۔ انسان کی بعض خواہشات ایسی ہوتی ہیں جن کی تسکین ایسی اشیاء سے ہوتی ہے جو نہ حجم رکھتی ہیں نہ وزن رکھتی ہیں، انہیں خدمات کا نام دیا جاتا ہے۔ مثلا ڈاکٹر کا مریض دیکھنا، پروفیسر کا پڑھانا، گویے کا گیت گانا، جج کا فیصلہ کرنا، وکیل کے دلائل دینا۔ یہ لوگ اپنے کام کے بدلے کوئی مادی شے تو پیدا نہیں کرتے، البتہ اس کام کے ذریعے انسانی خدمات ضرور انجام دیتے ہیں جس کے نتیجے میں انسانی حاجت کی تسکین ہوتی ہے۔ اور اکنامکس میں گڈس اینڈ سروسز دونوں کو استعمال میں لایا جاتا ہے اور دونوں کے لیے ایک لفظ شے کا استعمال کیا جاتا ہے، اسے سمپل گڈس بولا جاتا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ آتی ہیں اشیاء صارفین، کنزمپشن گڈس۔ یہ کیا ہوتی ہیں؟ کنزیومر، یہ دیکھیں جی جو معاشی اشیاء ہیں، ہماری معاشی اشیاء دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں کنزیومر گڈس، دوسری ہوتی ہیں کیپٹل گڈس۔ اب بات کرتے ہیں کنزیومر گڈس۔ Consumer goods are the things which have utility to satisfy human wants. These goods are directly used by the people themselves to satisfy wants. That is food ہو گیا، آپ کا شیلٹر ہو گیا، آپ کی لباس ہو گیا، کلوتھس ہو گئے، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں جس سے حاجات کی براہ راست تسکین ہوتی ہے، یہ ڈائریکٹ تسکین کی جاتی ہیں، یعنی کوئی شے حاصل کر کے استعمال کی اور حاجت پوری ہوگی۔ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ نے پانی پی لیا، آپ کو بھوک لگی ہے، آپ نے کھانا کھا لیا، آپ نے لکھنا ہے، آپ نے پین خرید لیا، جانا ہے، آپ نے کار کی صورت لے لی، پہننے کے لیے کپڑے لے لیے، بس پانی، روٹی، پین، کپڑے، یہ اشیاء صارفین میں آتی ہیں۔ انسان کی گھریلو استعمال میں جتنی اشیاء ہوتی ہیں وہ سب کی سب اشیاء صرف کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسی اشیاء کو جب استعمال میں لایا جاتا ہے تو فوری طور پہ انسانی حاجت کو پورا کر دیتی ہیں۔ ان میں مادی بھی ہوتی ہیں، مادی اشیاء وہ ہوتی ہیں جو حجم رکھتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ اچھا جی، ان میں آٹا، کپڑا، سائیکل وغیرہ ہے، انہی کے لیے آپ زیادہ جد و جہد کرتے ہیں، آپ فزیکلی اور مینٹلی ایفرٹ کرتے ہیں اور آپ میں آمدنی سے ان چیزوں کو خریدتے ہیں۔ خدمات بھی ان میں شامل ہیں جی، ڈاکٹر ہیں، استاد اور وکیل، حجام وغیرہ۔ اچھا جی، آگے آتی ہیں جی یہ اشیاء، انہیں میں نے ابھی بھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اسے پروفیسر کراؤتھر نے جو ہے وہ کرنٹ گروتھ کا نام دیا ہے، اشیاء رواں، یہ جیسے جیسے پیدا ہوتی ہیں ویسے ہی استعمال میں آ جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہیں جی کیپٹل گڈس، اشیاء سرمایہ۔ کیپٹل گڈس ڈو ناٹ سیٹسفائی ہیومن وانٹس ڈائریکٹلی. These goods are used to produce more goods, or in other words, capital goods are a source of generating income for the owner. ٹھیک ہے جی، اشیاء سرمایہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جس یہ براہ راست تسکین نہیں کرتی، لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ استعمال ہوتی ہیں اور ان سے مزید اشیاء پیدا کی جاتی ہیں اور ایک صارف کے لیے، ایک مالک کے لیے آمدنی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اچھا جی، اس میں یہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو حاجات کی تسکین تو براہ راست نہیں کرتی، لیکن ان کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے، کرنے کے لیے پیدا کام کرتی ہیں۔ مثلا مکان اشیاء صرف میں شامل ہے، لیکن اینٹیں، سیمنٹ، سریا، لکڑی وغیرہ اشیاء سرمایہ ہیں۔ اشیاء سرمایہ میں خام مال، مشینیں، آلات، اوزار، کاروباری عمارات، معدنیات وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اشیاء سرمایہ 3 طرح کی اشیاء ہیں۔ سب سے پہلے آتی ہیں را مٹیریل، خام اشیاء۔ اس میں ہے جی لوہا، اون، کپاس، گنا، چمڑا وغیرہ۔ یہ چمڑا جو ہے وہ گائے، بکری اور بھینس کی کھال سے جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر گائے کے کھال کو چمڑے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ گنا اگتا ہے، اس کی فصل پیدا ہوتی ہے، کپاس کی بھی فصل پیدا ہوتی ہے۔ اون جو ہے وہ بھیڑ کے سے اتاری جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لوہا بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اس کی صورت ایک پوری صورت جو ہے قرآن پاک میں اس لوہے کی صورت الحدید کے جو ہے وہ اتاری ہے، اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ اچھا جی، یہ را مٹیریل میں ہوتی ہیں۔ دوسری چیز ہے سیمی مینوفیکچر گڈس، نیم تیار شدہ اشیاء۔ جب یہ اس شکل میں ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں تو ان سے فیکٹریوں میں کیا کیا جاتا ہے، دھاگا بنایا جاتا ہے، اس سے کپاس سے، لوہے سے تار اور سریا بنایا جاتا ہے،
چمڑے سے تیار شدہ، اسے ایک خال کی شکل میں ہوتا ہے، اسے تیار شدہ چمڑا وغیرہ شامل ہے، اسے پھر اصل چمڑے کی شکل دی جاتی ہے، اسے جوتے، بیگز وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اچھا جی، پھر ہے جی فل مینوفیکچر گوڈز۔ ان میں ہر قسم کی مشینری، آلات، اوزار، کاروباری عمارات، ٹریکٹر، ٹیوبل، تھریشر، ہر چیز شامل ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن کو استعمال میں لا کر ضرورت کی دیگر اشیاء پیدا کی جاتی ہیں۔ اشیاء صارفین اور اشیاء سرمایہ میں کوئی خط امتیاز کھینچنا بعض کا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک وقت میں ایک آدمی کے پاس شے صرف ہے تو دوسرے کے طور پر یہ شے سرمایہ ہے۔ مثلاً دیکھیں، بجلی کا پنکھا اگر گھر میں استعمال ہوتا ہے تو یہ شے صرف ہے، آپ خود ہوا لیتے ہیں، لیکن جب یہ دفتر دکان میں استعمال ہوتا ہے تو شے سرمایہ ہے۔ اب یہ سلائی کی مشین جو ہے، اگر آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے کپڑے سیتے ہیں تو شے صرف ہے، لیکن اگر یہی مشین سے آپ کپڑے لوگوں کے سیتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں تو یہ اشیاء سرمایہ ہے۔ چنانچہ پروفیسر ایستھم کے نزدیک باللحاظ اشیاء خط امتیاز کو نہیں کھینچا جا سکتا، البتہ باللحاظ استعمال ایسا ممکن ہے، کیونکہ شے کے استعمال کو پیش نظر رکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز اشیاء صرف ہے، اشیاء سرمایہ میں شامل ہے۔ جیسے جی کھانے کے برتن، آپ گھر میں کھانا پکاتے ہیں، جن برتنوں میں آپ اپنے لیے پکاتے ہیں تو یہ صرف کے طور پہ ہے، آپ نے پکایا، آپ نے خود کھایا، اپنے گھر والوں کو کھلایا، لیکن جب یہی انہی برتنوں سے کھانا آپ باہر کے لیے پکائیں گے، کسی ہوٹل میں پکائیں گے اور وہ آمدنی کمانے کا باعث بنے گا تو یہ سرمایہ ہے، سرمایہ میں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے ایک چیز جو ہے وہ ایک وقت میں اشیاء صرف بھی ہوتی ہے، اشیاء سرمایہ کی اہمیت بھی رکھتی ہے۔ اچھا جی، آخر میں ہے جی آپ کا پبلک اینڈ پرائیویٹ گڈس۔ نجی اشیاء لوگوں کی ذاتی ملکیت میں ہوتی ہیں، مثلا زاہد کا مکان، علی کی موٹر سائیکل، عمر کی گھڑی وغیرہ، جتنی بھی آپ کی ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں نا، یہ آپ کی پرائیویٹ گڈس ہیں۔ پبلک گڈس جو ہوتی ہیں یہ سرکاری ملکیت میں ہوتی ہیں، لیکن انہیں عوام استعمال کرتی ہے، اور ان کے جتنے بھی اخراجات ہیں ان کے اوپر ہوتے ہیں وہ ٹیکسوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ سرکاری اشیاء حکومت کی ملکیت میں ہوتی ہیں لیکن عام لوگوں کے استعمال میں آ سکتی ہیں، لہٰذا تعلیمی ادارے، سڑکیں، پبلک ٹرانسپورٹ، ریلوے ٹریک، تفریح گاہیں وغیرہ یہ پبلک گڈس کہلاتی ہیں۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر جو گڈس اور سروسز پہ تھا۔ اس میں آپ نے مٹیریل گڈس اور نان مٹیریل گڈس اور اس کے بعد کنزیومر گڈس اور کیپٹل گڈس کے بارے میں، آخر میں پبلک گڈس اور پرائیویٹ گڈس کے بارے میں پڑھا۔ آپ کو اگر یہ لیکچر پسند آیا ہے تو اسے شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ پہ اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔